بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ وقت ہے اسے آپ خوش قسمتی سمجھیں پوری قوم کی جو اکٹھی بھی ہو گئی ہے اور حلق بھی ننگا ہو گیا ہے۔ نون لیگ نے بھی شکست تسلیم کر لی ہے۔ میں آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھتا ہوں۔ جو سب سے بڑا یہ بیانیہ بنا رہے تھے وہ دڑام سے زمین پہ آ کے گر گیا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ خبر آپ کو دکھا دوں۔ روس نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ پاکستانی حکومت رابطہ کرے تو سستا تیل فراہم کریں گے۔ روسی کونسل جنرل نے یہ آج پریس کانفرنس میں بات کی ہے۔ نیچے خبر پڑھیں، زیادہ امپورٹنٹ چیز۔ روسی کونسل جنرل نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم کے روسی دورے کے دوران تیل کی تجارت پر بات چیت ہوئی تھی، یعنی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ عمران خان نے جو دورہ کیا تھا روس کا، اس میں عمران خان نے روس سے تیل خریدنے کی بات کی تھی۔ آگے یہاں وہ لکھتا ہے، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور یہاں حلق کی ایک اور سازش پہ میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ ہمیں پاکستان کی جانب سے کوئی سرکاری خط موصول نہیں ہوا۔ اگر پاکستانی حکومت ہم سے رابطہ کرے گی تو ہم سستا تیل فراہم کریں گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ واردات ہے جو حلق نے ڈالی ہے، یہ سمجھ لیں۔ ہر جگہ پہ جو سفارت خانے ہوتے ہیں پاکستان کے، جیسے جب ڈونلڈ ڈو نے وہ مراسلہ بھیجا، یعنی وہ جو بات چیت کی، وہ مراسلے کے ذریعے جانی تھی حلق کے پاس، کیونکہ وہاں پہ ہمیشہ اتاشی موجود ہوتے ہیں ڈیفرنٹ، اور حلق کا نمائندہ بھی وہاں پہ ہوتا ہے، ہر سفارت خانے میں ہوتا ہے۔ مخاطب حلق تھا، سفارت خانے میں جو اتاشی تھا اس نے حلق کو دینا تھا، اور شاہ محمود قریشی سے وہ مراسلہ چھپایا گیا تھا۔ اسی ذریعے سے یہ میسج بھی دیا گیا تھا امریکہ کو، اسی اتاشی کے ذریعے، کہ روس کا دورہ عمران خان نے اپنی مرضی سے کیا، اس میں ہم شامل نہیں ہیں۔ حلق نے اور اپنی ساری کابینہ کا کہا کہ ہم شامل نہیں ہیں۔ یہ وہ سازش وہاں ہوئی تھی۔ روس کے معاملے میں حماد اظہر وہ خط دکھا چکے ہیں جو حماد اظہر نے لکھا تھا، اور اس کے بعد پھر عمران خان کی حکومت چلی گئی تھی۔ حماد اظہر نے دوبارہ یہ کہا کہ میں نے روس میں جو سفارت خانہ ہے پاکستانی، ان سے کنفرم کیا تھا کہ وہ لیٹر ڈیلیور ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں، ہم نے لیٹر پہنچا دیا تھا۔ روس کا اب کونسل جنرل کہتا ہے کہ ہمیں کوئی سرکاری خط نہیں ملا۔ اب اس کو سمجھیں باریک واردات کو۔ یہاں سے خط بھیجا حماد اظہر نے، وہاں ایمبیسی پہنچا، وہاں ایمبیسی میں اسی حلق کا اتاشی وہاں بھی ہوتا ہے، اس نے وہ خط غائب کر دیا اور روس تک نہیں پہنچنے دیا، جو اب کہانی اور کھیل سمجھ آ رہا ہے۔ کیونکہ امریکہ نے آرڈر نہیں دیا ہوا تھا کہ یہاں سے تیل نہیں لینا، امریکہ نے آرڈر دیا ہوا تھا کہ روس سے تعلقات ختم کرو، توڑو، طلاق کرو، بالکل اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے تم لوگ، ورنہ تمہیں کھینچا جائے گا۔ یہ اتنے ڈرے ہوئے تھے، اتنے یہ بزدل لوگ ہیں کہ انہوں نے، وہ میرا خیال ہے، یہ میری اب رائے ہے جو یہ سمجھ آ رہا ہے سامنے، کیونکہ حماد اظہر وہ لیٹر دکھا چکے ہیں اور مفتاح اسماعیل اس لیٹر کو تسلیم کر چکے ہیں کہ ہاں انہوں نے لیٹر بھیجا تھا۔ یہ صرف آگے سے کہتے تھے کہ کوئی جواب نہیں آیا روس کا، تو اب جواب آ گیا ہے۔ اب روس کے کونسل جنرل نے کہہ دیا کہ آپ ہم سے تیل لینا چاہتے ہیں، ہم آپ کو دیں گے۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے کیا ہونا ہے، لیکن پہلے آپ کو سازش کا بتاتا ہوں۔ ناظرین، یہ آپ نے ساری خبریں دیکھی، یہ جیو کی ہیں۔ فصلوں کی پیداوار 7.2% ترقی، جبکہ ہدف 2% تھا۔ مجموعی صنعتی پیداوار ہدف جو تھا اس سے زیادہ، زرعی ترقی ہدف سے زیادہ، صنعتی ترقی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، بڑی صنعتیں، وہ ہدف سے زیادہ، ہول سیل ریٹیل ہدف سے زیادہ، ڈبل سے بھی زیادہ۔ معاشی ترقی کا ہدف تھا 4.86% کی ترقی۔ یہ اب جیو کا میں نے آپ کو سارا دکھایا ہے۔ جو بیانیہ تھا وہ تو دھڑام سے گر گیا ہے۔ نون لیگ آج خود انہوں نے اقتصادی سروے رپورٹ پیش کی ہے، جس میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ عمران خان نے زبردست حکومت چلائی تھی، زبردست معیشت چلائی تھی، انہوں نے تسلیم کر لیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سازش کب شروع ہوئی، یہ کیسے کھانا چاہتے تھے دیکھ ساری۔ یہ آپ کو ایک چارٹ نظر آ رہا ہے، اس میں یہ لائن آپ کو نیچے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ اگست 2021 پہ غور کریں، نیچے آپ کو لکھے ہوئے مہینے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 27 ارب ڈالر پہ تھے اگست 2021 میں۔ یہ امپورٹنٹ ہے، آپ نے مہینہ اور سال یاد رکھنا ہے۔ میں آپ کو اس پہ کچھ بتانے لگا ہوں۔ یہ ذرا میں آپ کو کلیئر کر کے دکھا دیتا ہوں، نون لیگ کے دور سے بھی کمپیریزن کر لیں۔ یعنی جون جولائی کا دیکھیں تو 24 ارب ڈالر مسلسل بڑھ رہے تھے، اور اگست تک یہ ہو گئے تھے 27 ارب ڈالر۔ ستمبر میں بھی 25 ارب ڈالر تھے، اور اس پورے سال کے انت تک، بلکہ عدم اعتماد آنے تک، یہ 22 ارب ڈالر، اور پھر مارچ کے مہینے میں یہ 17، کیونکہ ہم نے آئی تھنک 3 ارب ڈالر واپس کیا تھا چین کا، اور کچھ ایسے ہوئی تھی، ہمیں چیزیں دینی، قرضہ واپس کرنا تھا جس سے۔ لیکن اگست بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ جون جولائی اگست، کیونکہ یہ وہ مہینے ہیں جب سازش ہوئی تھی، حلق نے سازش شروع کی تھی۔ اب سارا کھیل سمجھ لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ معیشت مسئلہ نہیں تھا، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ مہنگائی عمران خان کی وجہ سے نہیں تھی۔ خود مانتے ہیں کہ عالمی مہنگائی تھی، اب تو مان گئے ہیں، بلکہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ عمران خان بلکہ سستی چیزیں دے رہا تھا۔ یہ سب تسلیم کر لیا، تو یہ تو حل ہو گیا سائڈ پہ کہ یہ مہنگائی مسئلہ نہیں تھا، گورننس مسئلہ نہیں تھا،
معیشت مسئلہ نہیں تھی، وہ سب کچھ پرفیکٹ چل رہا تھا، عمران خان ان سے بہت اچھا چلا رہا تھا۔ اقتصادی رپورٹ نے بتا دیا کہ پیک پہ جا رہی تھی پاکستان کی معیشت، ٹاپ کلاس جا رہی تھی پاکستان کی معیشت۔ تو یہ سازش شروع ہوتی ہے جون میں عمران خان کے ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کے بعد، لیکن ان لوگوں کی ٹائمنگ دیکھیں آپ۔ عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ جب بولا، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، میرا استدلال یہ ہے کہ امریکہ نے رجیم چینج آپریشن شروع نہیں کیا، یہاں سے حلق اور اس کے کچھ لوگوں نے جنہوں نے سازش میں حصہ لینا تھا اور آگے اپنا 1.5 پاؤ گوشت کھانا تھا، پاکستان جو پورا اونٹ انہیں ملا ہوا ہے، انہوں نے امریکہ سے کہا کہ ہماری مدد کریں، کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ جون جولائی اگست کے دوران جب یہ سازش سٹارٹ ہوئی، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان کی 75 سال کی تاریخ کے سب سے بلند تھے۔ اگست میں پاکستان نے کبھی بھی 27 ارب ڈالر کے ذخائر نہیں دیکھے 75 سالوں میں، یہ ذہن میں رکھیں۔ جب اتنے زیادہ ذخائر ہو گئے تھے، معیشت زبردست چل رہی تھی اور انہیں نظر آ رہا تھا، ساری بنیادیں معیشت کی ٹھیک ہو گئی تھی اور انہیں نظر آ رہا تھا۔ پھر ریکوڈک کا انہوں نے اپنی مرضی کا کرنا تھا معاہدہ 400-500 ارب ڈالر کا، وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اس کے مجھ سے بھی کوئی لوگ رابطے میں، میں اس پہ کھل کے ویڈیو نہیں ابھی بنانا چاہتا کیونکہ زیادہ تفصیلات نہیں آ رہی میرے پاس۔ وہاں بھی وہ بھی تھا، ماڑی میں یہ گیس نکلی ہے، اس کے بھی کچھ جلد یا بدیر نکل آئے گی، کیونکہ سروس جب ہوتے ہیں تو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہاں سے ذخیرہ نکل آئے گا، وہ بھی تھی۔ اور اس قسم کی کوئی اور چیزیں تھیں جہاں بڑے بڑے اربوں سینکڑوں ارب کے ڈالر کے کھانچے ہیں۔ یہ سازش ہوئی کہ معیشت تو سنبھل گئی ہے، اب کھانے پینے کا ٹائم ہے، تو اس کو سائڈ پہ کرو، احتساب ختم کرو، نیب ختم کرو، ایف آئی اے ختم کرو، ایف پی آر کو کنٹرول میں کرو، سارے ادارے کنٹرول میں کرو، تاکہ سب مل بانٹ کے کھائیں۔ تو یہ پلان بیٹھ کے سب نے وہاں فائنلائز کر لیا تھا۔ سازش پہلے سے چل رہی تھی، سازش تو 2018 سے پہلے بھی شروع ہو گئی تھی، نواز شریف اور حلق کی آپس میں ڈیل تھی، میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں پہلے۔ لیکن عمران خان کو ریموو کرنا ہے، اس کی ٹائمنگ دیکھیں کتنی پرفیکٹ تھی۔ ایک تو تھا نا کہ 1.5 سال میں اس کو ریموو کرنا ہے، تب تک یہ انپاپولر ہو جائے گا، لیکن جب کرونا کی وجہ سے یہ رہا عمران خان، تو ان کی ٹائمنگ دیکھیں کہ انہوں نے 27 ارب ڈالر ذخائر ہونے کا انتظار کیا، پھر سازش شروع کی صحیح طرح سے، تاکہ اسے اب نکال کے اور مال پانی کھائیں۔ ان کی رالیں ٹپک رہی تھیں 27 ارب ڈالر دیکھ کے اکاؤنٹ میں، اور وہاں سے سازش شروع ہوئی، اور پھر کرتے کرتے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کیا۔ اور جب بھی کوئی ملک ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے، ذخائر نیچے چلے جاتے ہیں۔ اور 27 ارب ڈالر سے جو یہ نیچے آئے ہیں نا آپ کے ذخائر، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو پیٹرولیم کا یعنی آئل کا بل ہے، یہ ڈبل ہو گیا ہے۔ آپ نے 2.5 ارب ڈالر کی ویکسین منگوائی ہے، اور اس طرح کا آپ کا ایک اور بل ہے، آئی تھنک 1.5 سے 2 ارب ڈالر کا، میرے ذہن سے نکل رہا ہے کہ وہ کیا چیز تھی۔ یعنی اگر یہ بل نہ ہوتا تو پاکستان میں ڈالر کی آج قیمت 150 ہوتی، زر مبادلہ کے ذخائر 20 ارب ڈالر سے زیادہ ہوتے، 20-22 ارب ڈالر سے آج بھی۔ تو یہ جو عالمی مہنگائی ہے، اس نے جھٹکا دے دیا پاکستان کو، اور ساتھ انہوں نے ڈی اسٹیبلائز کیا حکومت کو۔ یہ دو چیزیں زر مبادلہ کے ذخائر کو کھا گئیں، ورنہ عمران خان نے معیشت پرفیکٹ کر دی تھی پچھلے سال ہی۔ سازش تو ہونی نہیں چاہیے تھی، جب 27 ارب ڈالر کے ذخائر ہو گئے تھے پاکستان کی تاریخ کے حساب سے اوپر، تو سازش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ مجھے بتائیں، معیشت ٹھیک چل رہی تھی، اتنے ذخائر تھے نا، خود سوچیں۔ تو یہ سارا کچھ پلان کھانے پینے پروگرام کے لیے تھا۔ پتہ یہ حلق کسی دن ہو سکتا ہے کتاب لکھ ڈالے، زندہ بچ گیا اور اللہ نے اس کو نشان عبرت نہ بنایا، تو اس میں پتہ یہ کیا لکھ دے گا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں کچھ آئیڈیاز ہیں تو ایک میں بتاتا ہوں کہ ایک شخص کی قربانی دینی اس لیے ضروری تھی کہ امریکہ نے ہمیں کہہ دیا تھا کہ IMF آپ کا پروگرام جو ہے وہ شروع نہیں کرے گا، آپ کو پیسے نہیں ملیں گے، اور اگر وہ نہ دیتا تو ہم دیوالیہ ہو جاتے۔ ملک کو بچانے کے لیے میں نے ایک بندے کی قربانی دے دی تھی، تب یہ اپنے آپ کو تب بھی ہیرو بنانے کی کوشش کرے گا۔ تو میرے پاکستانیوں، تب اس کو ہیرو نہ ماننا، بلکہ اس کتاب کو دیکھنا بھی نہ، بلکہ تھوکنا بھی نہ اس طرف جو یہ لکھے گا اگر اس نے لکھی تو، کیونکہ جو اس قسم کے نارسسسٹ لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں اپنی تعریف بہت پسند ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہیرو بنیں۔ تو جب وہ ولن بن کے جائے گا اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین ولن بن کے ریٹائر ہوگا جب بھی ہوگا، تو آپ نے اس کو دوبارہ ہیرو بننے کا موقع نہیں دینا، بلکہ اس کو پہچاننا ہے کہ اس نے کیا ظلم اور کیا غداری کی ہے پاکستان کے ساتھ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ غداری کی گئی ہے۔ معیشت زبردست، 6% گروتھ، ایکسپورٹس پاکستان کی بلند ترین، ٹیکس کلیکشن بلند ترین، زراعت سب سے زیادہ گروتھ ہوئی ہے پچھلے 10-15 سالوں میں۔ زراعت میں اتنی گروتھ ہوئی نہیں ہے، جتنے آپ پیچھے فگرز دیکھ لیں آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں آپ کو کچھ بلکہ کراپس کا دکھاتا ہوں، یہ چیک کریں۔ 2016 میں دیکھیں کراپس کی گروتھ، اور ابھی دیکھیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ سارے نمبر چیک کر لیں، میں کچھ بھی نہیں بولوں گا، خود آپ پڑھ لیں، یہاں پہ پاز کریں اور نمبر دیکھ لیں مقابلہ کر کے کہ کس نے کراپس کی صحیح گروتھ کی ہے، کون کون سی لائف سٹاک، ہر چیز دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ عمران خان نے زبردست گروتھ کی۔ اور ابھی جو فائنل نمبر آ رہے ہیں وہ حیران کن ہے کہ زراعت میں اتنی گروتھ کیسے ہوگی کہ جو ٹارگیٹ تھا اس سے بھی زیادہ گروتھ ہو گئی۔ تو ہر شعبے کو، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سب سے زیادہ گروتھ، ایوب کے زمانہ یاد آ گیا کہ اتنی گروتھ کیسے ہو رہی ہے۔ یہ میرے ملک کے ساتھ سازش ہوئی ہے، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان لوگوں نے اپنے کھانچے کھانے کے لیے
پاکستان کے وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے، کیونکہ عمران خان نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے، اور یہ چیز اس کی بری تھی، اس لیے یہ سارا کھیل رچایا گیا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا اور ان کرداروں کو یاد رکھیے گا اور پہچانیے گا اور کبھی بھولیے گا مت۔ اب امیجن کریں جب 27 ارب ڈالر آپ کے ذخائر تھے، 6% پہ معیشت جا رہی ہے، 10% پہ آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، ہائیسٹ ایور ریمیٹنس، ہائیسٹ ایور ایکسپورٹس، ہائیسٹ ایور ٹیکس کلیکشن۔ اس دوران عمران خان روس سے تیل لے لیتا۔ امیجن کریں ہم 20 ارب ڈالر کا یہ لے رہے ہیں، ابھی ہمارا بل بنتا ہے، اگر ہم آدھا روس سے لینا شروع کر دیتے 10 ارب کے بجائے ہمیں اتنا ہی تیل 7 ارب ڈالر میں مل جاتا، کیونکہ 30% ہم سستا لے رہے تھے۔ کیا ہوتا اس سے 3 ارب ڈالر ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بچتے۔ اس سے کیا ہوتا 10 سے 15 روپے ڈالر کی قیمت نے نیچے آ جانا تھا، زیادہ بھی آ سکتی تھی، 20 بھی آ سکتی تھی، تو 30% آپ روس سے سستا تیل لیتے، آدھا ہوتا، آدھا وہ، تو 70 روپے بنتا ہے ویسے 210 کا 30% تقریباً 65-70 بنتا ہے، کیونکہ آپ مکس کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 50 روپے کا آپ کو فرق پڑ جاتا، 40 سے 50 روپے قیمت، تو 210 کے بجائے 170 کا ہوتا، لیکن زر مبادلہ کے ذخائر بچنے کی وجہ سے 20 روپے جو ڈالر کی قیمت نیچے آتی، آپ 20 روپے اور سستا کر سکتے تھے، تو آپ 150 کا پیٹرول ڈیزل دے سکتے تھے بجائے 210 کے۔ یہ عمران خان کا پلان تھا، اور اسی لیے اس نے 150 قیمت رکھ دی تھی فروری میں، کیونکہ یہ اس کا مکمل پلان تھا اور اس کے مائنڈ میں تھا کہ میں نے کیسے اس کو کور کرنا ہے۔ 60 سے 70% قیمت پہ مل رہا تھا، یعنی 30 سے 40% رعایت پہ آپ کو تیل مل سکتا تھا۔ امیجن کریں وہ معیشت جو 6% پہ جا رہی تھی، اگر اس معیشت کو 3 ارب ڈالر کی بچت بھی ہوتی مزید، اور سستا تیل کی وجہ سے مہنگائی پہ بھی کنٹرول ہوتا، پھر گندم بھی عمران خان 30% سستی لیتا، جو آج یہ آٹے کا تھیلا 1400-1500 کا دے رہے ہیں، وہ 30% سستے پہ عمران خان لے کے جب ان کو 1100-1200 کا دیتا تو عوام کو وہ بھی ریلیف ملتا۔ آج جو نان مہنگا ہو گیا، روٹی تندوروں پہ مہنگی ہو گئی، یہ بھی نہ ہوتی، یعنی اوور آل مہنگائی بھی نیچے رہنی تھی، زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھنے تھے، اور معیشت نے اس سے زیادہ گرو کرنا تھا جتنا آپ کر رہی ہیں، اور ہمارے مسائل بھی حل ہو جانے تھے۔ لیکن سازش کی گئی اور ملک سے غداری کی لوکل میر جعفروں نے۔ ان کو کبھی مت بھولیے گا، ان چہروں کو یاد رکھیے گا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔